بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں جہاد یا ہر نیک موقع میں جوڑا کر کے، یعنی جو چیز دے اس کا جوڑا کر کے دے، جیسے 2 اونٹ 2 بکریاں وغیرہ، یا کوئی چیز بھی دے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملا دے، جیسے روپے دے تو اس کے ساتھ کپڑا بھی دے دے، اس کو ہر دروازے سے جنت کے دربان پکاریں گے کہ اے فلاں ادھر سے داخل ہو جا۔ جنت کے سب سے بڑے خزانچی، محافظ، منتظم، نگراں دربان کا نام رضوان فرشتہ ہے۔ اس کا یہ رضوان نام رضا سے نکالا گیا ہے۔ ادنا جنتی کے 1000 انتظام سنبھالنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جنت میں داخل ہونے والا چل رہا ہوگا کہ اچانک وہ ایک طرح کا نور دیکھیں گا اور سجدے میں گر پڑیں گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہیں گا، کیا یہ میرے رب نے میرے سامنے تجلی نہیں فرمائی؟ اچانک اس کے سامنے ایک مرد کھڑا ہوگا۔ وہ عرض کریں گا، نہیں، یہ آپ کا رب نہیں بلکہ محلوں میں سے ایک محل ہے، اور میں آپ کے خدمتگار نگرانوں میں سے ایک خدمتگار نگراں ہوں۔ آپ کے لیے میرے جیسے 1000 سیوک ہیں۔ پھر وہ جنتی اس خدمتگار کے آگے آگے چلیں گا۔ وہ اپنے ادنا درجے کے محل میں داخل ہوں گا، اور وہ جس چیز پر نگاہ ڈالیں گا اس کی عمدگی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی نظر اس کے تمام ملک جنت تک پہنچ جائیں گی، اور اس جنتی کی بادشاہت 100 سال کے سفر کرنے کے برابر ہوں گی۔ جنت کا راستہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دین اسلام اور اس کے تمام احکام میرا راستہ ہے، جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس مبارک آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین ایک ہے، باقی مذہب اور گمراہی کے راستے بہت ہیں۔ صرف اللہ کے دین یعنی اسلام میں نجات ہے، دوسرے کسی مذہب میں نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں بخوص سے لکیری کھینچی اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے اوپر ذکر ہوئی آیت پڑھ کر اپنی اس مثال کو بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے اور فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا مانو کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سرہانے کے پاس ہیں اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے کانوں کی پوری توجہ سے سنو اور اپنے دل کی توجہ سے غور کرو۔ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی مثال جیسی ہے جس نے ایک محل بنایا ہو، اس میں کئی کمرے بنائے ہو، پھر دسترخوان بچھایا ہو، پھر ایک قاصد کو روانہ کیا ہو کہ وہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلائے۔ بس اس میں سے کچھ لوگوں نے قبول کیا ہو اور کچھ لوگوں نے انکار کیا ہو۔ بس بادشاہ تو اللہ ہے، اور محل اسلام ہے، اور گھر جنت ہے، اور اے محمد آپ رسول قاصد ہے۔ بس جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس سے کھایا جو کچھ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔